پاکستان کی معیشت کو قرضوں کی جکڑ بندیوں سے نکلنے کے صرف 3 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ عالمی مالیاتی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور جو کچھ اس ملک میں صنعت و زراعت یا معدنیات کی صورت موجود ہے اسے ان کے حوالے بھی کیا جائے اور عوام کا خون نچوڑ کر قرضے بھی ادا کیے جائیں۔ ان عالمی مالیاتی قوتوں کا نمائندہ IMF اس وقت پاکستان کو یہی راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس ملک نے بھی یہ راستہ اختیار کیا وہ زندگی بھر قرض کے شکنجے سے باہر نکل سکا اور نہ ہی اس کی معیشت نے کبھی ترقی کی۔ IMF کی بنیادی شرط آزاد معیشت ایسی ہے جو کسی بھی ملک کی زراعت، صنعت اور معدنیات پر اس کا ریاستی اختیار ختم کرواتی ہے اور پھر دنیا بھر کے سرمایہ کار ان تینوں وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ قومی سطح پر نادہندگی کا اعلان ہے۔ اس راستے کو دنیا کے بے شمار ملکوں نے اختیار کیا اور آج ان کی معیشتیں مضبوط بھی ہیں اور وہ ملک بھی مستحکم ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال آئس لینڈ کی ہے جس کی معیشت 2008 کے معاشی بحران کا جھٹکا نہ سہ سکی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ آئس لینڈ بینکوں کی سودی معیشت اور اس کی تباہ کاریوں کی خوفناک مثال ہے۔ آئس لینڈ کی معیشت اور سیاست دونوں پر یہ بینکار چھائے ہوئے تھے۔ پوری کی پوری پارلیمنٹ بینکوں کی یرغمال تھی۔ ان بینکوں نے پہلے ہالینڈ اور انگلینڈ سے 15% شرح سود پر بڑے بڑے قرضے حاصل کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1994 سے 2008 تک آئس لینڈ کی کرنسی مضبوط تھی اور لوگ منافع کے لالچ میں ایسا کرتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ قرضے لینے کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہوا۔ پراپرٹی کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچیں۔ پراپرٹی کا کام کرنے والوں کی چاندی ہو گئی اور وہاں بھی پاکستان کی طرح کئی ملک ریاض پیدا ہو گئے۔ 2003 سے لے کر 2006 تک آئس لینڈ کی معیشت خلائی راکٹ کی طرح پرواز کرتی رہی۔ ان بینکاروں نے تقریباً اس غیر ملکی دولت کے $100 ارب سے غیر ملکی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، پراپرٹی خریدی، یہاں تک کہ فٹ بال کی ٹیموں پر بھی سرمایہ لگایا۔ اس طرح کی سرمایہ کاری نے ملک میں ایک مصنوعی خوشحالی کا ماحول پیدا کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے زرداری، نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتوں میں پاکستان میں ہوا تھا۔ یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری تھی کہ اس کے مقابلے میں آئس لینڈ کی GDP جو $17.8 ارب تھی وہ اس کا صرف 5واں حصہ بھی نہیں تھی۔ اس مصنوعی خوشحالی کا سامنا جب 2008 کے عالمی معاشی بحران سے ہوا تو یہ ایک دم دھڑام سے گر گئی۔ وزیر اعظم گیر ہارڈے بھاگم بھاگ IMF جا پہنچا اور $2.1 ارب حاصل کر لیے تاکہ مزید قرض لے کر معیشت کو بچایا جائے، لیکن معیشت کو بچایا نہ جا سکا۔ 3.5 لاکھ لوگوں کا ملک اور $62 ارب کا قرضہ، بینکوں نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک ہفتے میں کرنسی کی قیمت آدھی رہ گئی، بیرونی سرمایہ کار بھاگ گئے اور سٹاک مارکیٹ 95% نیچے گر گئی۔ عوام پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے، اس کا گھیراؤ کیا، ملکی آئین جو سراسر بینکوں کا تحفظ کرتا تھا اس کو بدلنے کا مطالبہ کیا۔ ریفرینڈم کرایا گیا، عوام نے 2/3 اکثریت سے آئین کو بدلنے کے حق میں ووٹ دیے۔ عوام یہاں تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہم ان سیاستدانوں سے اپنا آئین نہیں بنوائیں گے کیونکہ یہ سب بینکاروں کے خریدے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں اور بڑے بڑے ماہرین کی ایک ٹیم منتخب کی گئی جنہوں نے ملک کا آئین مرتب کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے مداخلت کی کوشش کی جسے عوام نے بری طرح مسترد کر دیا۔ اس نئے آئین کے تحت الیکشن ہوئے، ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، تمام بینکوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، ملک سے سرمایہ باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ عوام سے کہا گیا کہ وہ صرف اور صرف مقامی کمپنیوں میں سرمایہ لگائیں۔ چونکہ کرنسی کی قیمت گر چکی تھی، ملک دیوالیہ تھا اور قرض کی قسط نہیں دے رہا تھا، اس لیے معیشت سکھ کا سانس لینے لگی۔ مقامی صنعت میں عوام کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ صرف چند سالوں بعد ہی آئس لینڈ کی سالانہ GDP $24.49 ارب ہو گئی اور 2017 تک ان کی GDP کی شرح نمو 6.6% تک جا پہنچی۔ یہ تو ایک چھوٹے سے یورپی ملک کی مثال ہے۔ میکسیکو نے 1994 میں کرنسی کی قیمت گرنے پر دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا۔ ارجنٹائن 2001 میں اس وقت دیوالیہ ہوا جب اس پر $132 ارب کا قرضہ تھا۔ اگر ملکوں کی فہرست دیکھی جائے تو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر ملک کسی نہ کسی دور میں قرضوں کے معاملے میں اپنے اوپر دیوالیہ ہونے کا الزام لے چکا ہے۔ ان ملکوں کو مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنی معیشت مضبوط کریں اور جب خوشحال ہو جائیں تو قرض ادا کر دیں۔ قومی دیوالیہ پن کے عالم میں ایک ملک اپنی معیشت پر ہمیشہ بھرپور توجہ دیتا ہے۔ یہ بدترین معاشی صورتحال میں ملکوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ قرضوں کے اس عالمی دھندے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عالمی عدالت موجود نہیں ہے جو قرض کی واپسی کو یقینی بنائے۔ قرضے دراصل پروجیکٹ کے حساب سے بینکوں نے غیر ملکی اور ملکی کمپنیوں کو دیے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے مطالبے کے لیے اس ملک کی عدالتوں میں مقدمہ کرتی ہیں۔ فیصلے کے بعد اس کمپنی کے اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں اور اسے بیچ کر رقم
رقم واپس کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کوئی ملک دیوالیہ نہیں ہو جاتا، لیکن اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر ایسا کوئی عالمی قانون موجود نہیں کہ اس ملک کے اثاثے قبضے میں لے کر قرض خواہوں کو دیے جائیں۔ عالمی سطح پر مصالحتی عدالتیں ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب قرضہ لیتے وقت معاہدے میں ان کا ذکر ہو، لیکن ملک کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں جن کا سرمایہ ڈوبا ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بھرپور مدد کرتے ہیں تاکہ یہ خوشحال ہو کر ہمارے قرضے ادا کر سکے۔ عموماً ڈرایا جاتا ہے کہ دیوالیہ ہونے سے شرح سود بڑھے گی، کرنسی کی قیمت گرے گی، بینکوں سے سرمایہ کار پیسہ نکال لیں گے، اسٹاک مارکیٹ ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک پر تجارتی پابندیاں لگا دی جائیں۔ لیکن ایسا کچھ آج تک کسی دیوالیہ ملک کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا ہو بھی جائے تو پھر ملک کی دولت ملک میں رہے گی، خود انحصاری بڑھے گی، ملیں صرف اپنوں کے لیے ہی اشیاء بنائیں گی، کھیت اپنوں کے لیے اناج اور پھل اگائیں گے۔ یہ ہے ایک راستہ جو عالمی سطح پر بار بار کئی ملکوں نے اختیار بھی کیا ہے، لیکن اصل راستہ وہی ہے جو ایکواڈور اور 3 اور جنوبی امریکہ کے ملکوں نے اختیار کیا تھا کہ ہم اپنے تمام غیر ملکی قرضوں کا آڈٹ کریں گے، اور وہ قرضے جو صرف چند لوگوں کی خوشحالی کے لیے حاصل کیے گئے تھے وہ سب کے سب ناجائز ہوں گے، اور پھر انہوں نے وہ قرض ادا کرنے سے انکار بھی کر دیا۔ یہ غیرت کا سودا ہے، جرت کا راستہ ہے۔ اگر یہ اختیار کر لیا گیا تو پھر دنیا ایکواڈور جیسے چھوٹے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جبکہ پاکستان تو نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بلکہ اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ اس سے بگاڑ کر کوئی عالمی طاقت اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم ہی نہیں رکھ سکتی۔